الیکشن کمیشن کے خلاف پہلا مظاہرہ نون لیگ نے کیا۔ چیف الیکشن کمشنر اپنی ساکھ کھو چکے، انہیں واپس جانا چاہیے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں الیکشن کمیشن کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ غیر سیاسی حیثیت برقرار رکھے۔ کراچی میں کہا کہ اپوزیشن اپنے موقف پر کبھی نہیں ٹھہرتی، ایک روز کوئی موقف ہوتا ہے تو دوسرے روز کوئی اور بیان دے دیتے ہیں۔ جو الیکشن حکومت چل جائے جیت جائے اس میں یہ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے، جو الیکشن یہ خود جیتے ہیں کہتے ہیں شفاف ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن کے خلاف سب سے پہلا جو مظاہرہ تھا وہ تو خود پی ایم ایل این نے کیا تھا۔ الیکشن کمیشن کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ غیر سیاسی حیثیت بحال رکھے۔ اپوزیشن کی پارٹی سب کا یہ خیال ہے الیکشن کمیشن اپنی حیثیت کھو چکے ہیں، اب ان کو چلا جانا چاہیے۔ آپ ایک دن آپ جو بات کر رہے ہیں، دوسرے دن دوسری بات ہو رہی ہے، تیسرے دن تیسری بات ہو رہی ہے۔ الیکشن کمیشن اپوزیشن کا ماؤتھ پیس بنا ہوا ہے۔ معاون خصوصی شہباز گل نے ای وی ایم پر الیکشن کمیشن کے اعتراضات کو مضحکہ خیز قرار دے دیا۔ کہتے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین ایلفی پروف ہے، ہیک نہیں ہو سکتی۔ الیکشن کمیشن جواب دے پچھلے 4 سال ای وی ایم اور ٹیکنالوجی استعمال کیوں نہ کی۔ نون لیگ میں 2 گروپ ہیں، ایک پاؤں پکڑتا ہے تو دوسرا گردن۔ شہباز گل نے اپوزیشن پر واضح کیا الیکٹرانک مشین ہر صورت استعمال کریں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ جواب دے 4 سال کچھ نہ کرنے کے بعد آپ نے 37 پوائنٹوں کا ایلفی نامہ ہمارے سامنے رکھ دیا۔ ٹوٹل ساری رپورٹ میں سے کیا نکلا؟ ایلفی۔ بھی الیکشن کیسے ہو رہے ہیں؟ میں پنڈ چ بیٹھا ہوں، پنڈا دے لوگوں کو پتا ہے۔ تو ابھی جو ٹیکنالوجی ہے نا وہ یہ ہے، یہ مہر ہے، یہ بالکل الیکشن کمیشن کی مہر نہیں لیکن وہ ایسی ہوتی ہے۔ یہ مہر ہے کہ اگر پولنگ روکنا ہے شام کے 3 بجے، پولنگ سٹیشن 70 کلومیٹر دور ہے، اب شہر سے مہر آ نہیں سکتی 2 گھنٹے میں 3 میں۔ یہ ایک اور مہر تھی میرے پاس، یہ اتر گئی، اس کو اب آپ اپنی جراب میں رکھ لیں، کہیں اور جگہ ہے وہاں رکھ لیں اور رکھ کے آپ لے جائیں۔ تو اب اے ایس ٹھنٹنے نال الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کرے گا جی؟ اس کے ساتھ ووٹ پڑے گا شام تک؟ تو خدا کا خوف کریں، کیوں دنیا کو پاگل بنا رہے ہیں؟ وہ مشین خراب نہیں ہوتی، اس کو پہلے سے ایلفی پروف بنایا گیا ہے۔ پتا تھا کہ ہمارے عابد شیر علی صاحب جیسے بھی سیاستدان ہیں اور سائنسدان ہیں وہ ایلفی پہنچ گئے کیونکہ انہوں نے پوری زندگی ایلفی پائی ہے۔ اسی حوالے سے اہم خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر اعتراضات کا معاملہ۔ الیکشن کمیشن اور وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ٹیکنیکل کمیٹی کا اجلاس 15 ستمبر کو طلب کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق قائمہ کمیٹی سے الیکشن ایکٹ مسترد ہونے کے باوجود ٹیکنیکل ٹیموں کا اجلاس ہوگا۔ اجلاس میں وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ٹیم الیکشن کمیشن کے اعتراضات پر جواب دے گی۔ ای وی ایم پر الیکشن کمیشن کے اعتراضات میں سے 27 الیکشن کمیشن کی استداد جبکہ 10 مشین سے متعلق ہیں۔ وزراء کا الیکشن کمیشن پر حملہ انتہائی شرمناک ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے اعتراض اٹھانے پر دھمکیاں دی گئی۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں کہا کل ایسی زبان استعمال کی گئی جو پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہ ہوئی۔ وزراء نے کہا الیکشن کمیشن کو آگ لگا دیں گے۔ ان وزراء کو نشان عبرت بنایا جائے جنہوں نے کل الیکشن کمیشن پر حملہ کیا۔ الیکشن کمیشن از خود نوٹس لیتے ہوئے کارروائی کرے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو الیکشن کو چوری کرنے کا، ایک الیکشن فراڈ مشین کا منصوبہ لایا جا رہا ہے۔ جب اس کے اوپر سوالات اٹھائے، اس کے اوپر جو پہلا رد عمل تھا وزراء کا، وہ میں نے آپ کو بتایا، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتی۔ اور اس کے بعد جب مسلم لیگ نون سرکاری وزراء نے، کرائے کے ترجمانوں نے عمران صاحب کے حکم کے اوپر پی آئی ڈی میں بیٹھ کر جو حملہ الیکشن کمیشن پر کیا، وہ انتہائی افسوسناک سے زیادہ شرمناک تھا۔ سپریم کورٹ میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی تعیناتی کے خلاف کیس کی سماعت آئندہ بدھ کو ہوگی۔ کیس کی سماعت جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کرے گا۔ بینچ میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس محمد علی مظہر شامل ہوں گے۔ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کو ایڈوکیٹ علی عظیم آفریدی نے چیلنج کر رکھا ہے۔ حکومت کا 2023 کے الیکشن نئی مردم شماری کے تحت کرانے کا اعلان۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں نئی مردم شماری کا کام 18 ماہ میں مکمل کیا جائے گا۔ وزیر اعظم ستمبر میں کراچی سرکولر ریلوے کا افتتاح کریں گے۔
انہوں نے کہا کہ گرین لائن پروجیکٹ پر کام مکمل ہو چکا، بسیں اگلے ہفتے تک پہنچ جائیں گی کہ الیکٹرک کے بل میں KMC کے لیے کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ حماد اظہر سے بات ہو گئی ہے، سندھ حکومت اپنا کام خود کرے۔ بلاول نے صحیح کہا تھا، جب زیادہ بارش آتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، لیکن اگر حکومتیں کام کریں تو زیادہ پانی آ کر نقصان پہنچائے بغیر گزر جاتا ہے۔ نیا سینسس کرنے جا رہے ہیں، پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک ٹیکنالوجی بیس ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے سینسس کیا جائے گا۔ 18 مہینے کے اندر اس کو مکمل کرنا ہے۔ ٹارگٹ ہمارا یہ ہے کہ یہ وقت پر مکمل ہو 2023 کے اوائل کے اندر، اور اس کے بعد نئی حلقہ بندی کی جائے اس نئی مردم شماری کی بنیاد کے اوپر، اور 2023 کا الیکشن جو ہو وہ الیکشن جو انشاءاللہ تعالی جس میں عمران خان پاکستان کے پہلے شخص بنیں گے جو 2 مرتبہ متواتر وزیر اعظم پاکستان الیکٹ ہونے جا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ الیکشن جو ہے وہ اس نئے مردم شماری کی بنیاد پہ ہوگا۔ میری حماد اظہر سے بات ہو گئی ہے اور بالکل بھی ہم یہ نہیں کرنے کے لیے جا رہے، اپنا کام خود کریں۔ کراچی سرکولر ریلوے 30 ستمبر سے پہلے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کراچی آئیں گے، اور اس کا جو انفراسٹرکچر والا جو حصہ ہے اس پروجیکٹ کا، اس کا افتتاح کر دیں گے۔ مردم شماری پر اعتراض کرنے والے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے خود ہی مردم شماری کرائی تھی۔ مرتضی وہاب سندھ میں مردم شماری کے حوالے سے اجلاسوں کی صدارت کرتے تھے۔ وفاقی وزیر علی زیدی کی کراچی میں میڈیا بریفنگ، کہا کراچی میں 13 سال سے کچرا نہیں اٹھایا گیا، اگر کچرا روزانہ اٹھایا جاتا تو مسئلہ پیدا ہی نہ ہوتا۔ اسد عمر اور علی زیدی نے آج جو بیان بازی کی وہ بہت افسوسناک ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے کہا ہے اسد عمر قدم میں جتنے لمبے ان کی سوچ اتنی ہی چھوٹی۔ علی زیدی کے KMC کے معاملے پر الگ چیخ و پکار ہے۔ عمران خان تمام معاملات کا نوٹس لیں، ان کے وزراء کراچی کے حالات ٹھیک نہیں ہونے دیتے۔ تحریک انصاف کے رہنما اور پنجاب کی سینئر وزیر عبدالعلیم خان نے ایک مرتبہ پھر اپنی وزارت سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عبدالعلیم خان کا کہنا ہے کہ کچھ عرصہ قبل وزیر اعظم کو استعفیٰ پیش کیا تھا، وزیر اعظم کی جانب سے گرین سگنل ملتے ہی وزیر اعلیٰ پنجاب کو استعفیٰ دے دوں گا۔ عبدالعلیم خان کا کہنا ہے کہ وہ ذاتی مصروفیات کے باعث مزید وزارت نہیں سنبھال سکتے، کئی سال سیاست میں وقت گزارے، اب کچھ وقت نجی زندگی کو دینا چاہتا ہوں، پاکستان کے لیے بہت کام کیا اور مزید بھی کرتا رہوں گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ استعفے کی وجہ کوئی ناراضگی نہیں ہے، عمران خان سے وہی تعلق رہے گا جو 10 سال قبل تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا گھڑ سواروں کی جانب سے لیا میں کروڑ لال عیسن پہنچنے پر منفرد استقبال کیا گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی گاڑی پر گلپاشی کی گئی، جیے بھٹو جیے بلاول کے نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ لاہور میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، نواں کوٹ میں کرنٹ لگنے سے 40 سالہ خاتون جاں بحق ہو گئیں۔ قصور کے نواحی گاؤں بھیڑیاں کلاں میں مکان کی چھت گرنے سے 2 بچیاں جاں بحق، ماں اور ایک بچی شدید زخمی ہو گئے۔ کوہلو میں تیز بارش سے سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی، لائن آف کنٹرول پر وادی لیپا میں سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی۔